عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیاء ٹی وی چینل میں استقبال ہے۔ تو آج کا ہمارا جو درس ہے، جو سبق ہے، وہ ہے قربانی کی حقیقت۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے بزرگ و برتر مقرب بندے ہوتے ہیں۔ ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ قدم قدم پر جانثاری صبر و رضاکاری کو مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی، ان کو بھی جو ہے مختلف آزمائشوں میں، مختلف آزمائشوں، امتحان کی صعوبتوں سے انہیں دوچار ہونا پڑا، مگر ان میں سب سے کٹھن جو امتحان ہے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 شب یعنی 3 راتیں مسلسل یہ خواب دیکھا کہ میں تمنا کے مرکز شب و روز کی دعاؤں کا ثمرہ، بڑھاپے کے سہارے گھر کے چشم و چراغ، اپنے اکلوتے فرزند دل بند کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب سچا اور وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے متعلق نہیں تھا، بلکہ اس امتحان و آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا بھی تھا جس کے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ اس لیے باپ نے بیٹے کو خدا کا حکم اور اپنا خواب سنایا۔ بیٹا بھی خلیل اللہ کا تھا، بغیر کسی چونچرا کے فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا، اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو آپ انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صابر پائیں گے۔ پھر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے باپ بیٹے دونوں مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیٹے نے باپ کو مشورہ دیا کہ بوقت ذبح یعنی ذبح کرتے وقت میرے ہاتھ پاؤں کو دونوں کو باندھ دینا۔ مشورہ دیا کہ ایسا ہو کہ آپ کی شفقت مجھ پر غالب آ جائے اور امر الہی میں کوئی لغزش نہ ہو جائے، اس لیے پہلے سے ہی میرے ہاتھ پاؤں جانوروں کی طرح، جس طریقے سے جانور کو باندھا جاتا ہے رسی سے، اس طریقے سے مجھے پہلے سے باندھ دے، میرے خون کا کوئی دھبا آپ کے کپڑوں پر نہ لگ پائے، اس لیے کپڑے سمیٹ لیا جائے، چھری کو تیز کر لیجیے اور جلدی جلدی چلائے تاکہ جلدی اور آسانی سے حکم خداوندی کی تعمیل ہو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذبح کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی، پوری طاقت کو صرف کر دی، مگر چھری حلقوم کے کیا روئیں کو بھی جو ہے نہ کاٹ سکتی۔ ناظرین، ہمیں جو یہ واقعہ سنتے ہیں، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن عمل کی نیت سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری کوشش کی، پوری طاقت کو لگا دی، لیکن چھری کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی، اسے حکم نہیں ملا تھا کہ وہ ذبح کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے فرزند کو چھوڑ کر، حکم ہوا کہ ابراہیم اب تم پورے مکمل کھڑے اتر چکے ہو اس امتحان میں، اس کے بدلے اس مینڈے کو قربانی کر دیجیے جو آپ کے پاس کھڑا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مینڈے کو ذبح کر دیا جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی فدیہ کو بدلے میں بھیجا گیا تھا۔ یہ قربانی بارگاہ الہی میں کچھ ایسی مقبول ہوئی کہ ملت ابراہیم کے نشان، علامت اور شعار قرار پائی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ تمام دنیا اسلام میں آج بھی یہ شعار 10ویں ذی الحجہ، 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو جو اس طرح سے منایا جاتا ہے،
ہمیں بھی چاہیے ناظرین کہ ہم ان سنتوں کو زندہ کریں۔ اب انشاءاللہ اگلی کلپ کے اندر قربانی کے کیا فضائل ہے، قربانی نہ کرنے والوں کے اوپر کیا وعیدیں ہے، مسائل قربانی اس کے مسائل کیا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو بھی جو ہے سنت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔